بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تہجد کے وقت کا وظیفہ، ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل، ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کی گرمی محسوس کی؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے باتیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون، سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پر سکون چھا جاتا ہے، اس وقت آسمانوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے قریب ہو کر پکارنے والے کو دیکھتا ہے، سننے والے کو سنتا ہے، مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے، اور روز دینے والے کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ یہ وقت جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھی دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعا صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مانگے تو میں اسے دوں، کوئی ہے جو معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ اب ذرا سوچئے، جس وقت اللہ تعالیٰ خود بندوں کو آواز دیتا ہے وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ اور اگر اسی وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے، اللہ کو کوئی نام لے کر وظیفہ کرے تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کی تحریر ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ آپ کو دوں گا جو تہجد کے وقت پڑھا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پا لیتے ہیں، بگڑا مقدر سنور جاتا ہے، اور دل وہ سکون پاتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئیے تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جو انہوں نے ساری دنیا کو بدل دیا، صرف اس لیے کہ وہ رات کو اللہ سے جڑ گئے تھے۔ تہجد جیسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد نفل نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خاص ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود بخش دے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو اس مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو اس نماز سے شرف ملا تو سوچو ایک عام بندے کو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی، وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اس وقت کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے، وہ لمحہ جو ساری کائنات پر سب سے افضل ہے، اور بدقسمتی سے ہم انہی لمحوں کو نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر اثر ڈالا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئیں، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنی اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کا ایک راستہ تہجد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے،
ہے۔ رات کی تنہائی میں بندہ راحت اور آرام کو چھوڑ کر سردی اور گرمی کی شدت برداشت کر کے وضو کر کے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنے قرب و لطف سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ نمبر 2، بھلا کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدگار ہے۔ کہو کہ وہ کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہے۔ نمبر 3، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ نمبر 4، بے شک رات کے وقت اٹھنا ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے۔ نمبر 5، اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے۔ نمبر 6، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک میں بھی تہجد کی نماز کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کے دور کی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلے ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلح رحمی کرو اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات تہجد کی نماز ہے۔ نمبر 3، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعتیں پڑھے یا 1-2 رکعتیں پڑھے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے۔ بس خوبصورت اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔
نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو ابگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کرے، غربا کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ نمبر 6، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد دور کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ نمبر 7، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں سب پابند ہوں، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صفیں بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ وقت نماز تہجد کا ہی ہوتا ہے جس وقت باری تعالیٰ یہ صدا لگاتے ہیں۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی روحانی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں۔ تہجد کی نماز اور دعا کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ زندگی کے طوفانوں میں بھی سکون محسوس کرتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن ایک رات آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسلام لانے سے پہلے آپ کے سخت دشمن تھے، لیکن ایک رات آپ نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن سنا۔ رات کی تاریکی اور قرآن کی روشنی نے دل کا حال بدل دیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تہجد کے وقت قرآن کا اثر دلوں کو بدلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کے تہائی میں جب آنکھ کھل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص بلایا جانا ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا ایک جملہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکتے تو کیا کریں؟ فرمایا، تمہارے دن کے گناہ تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روکتے ہیں۔ یعنی جو دل سے توبہ کرے وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بس ایک رات کا عمل ہے، تہجد کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھے، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، حاجت ہوگی، منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ باقی اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عام اور خاص کر سکتا ہے۔ اور دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، خود بھی اور گھر والے بھی۔ اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا کام ہوگا چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ جاری کریں گے اور ادھر وہ کام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصان سے حفاظت ہوگی، ہر طرح کی آفات چاہے آسمانی ہوں یا زمینی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ اس قرآنی آیت کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کی آخری پہر میں
جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتے ہیں کہ اللہ انسان کی عقل ان سوچ نہیں سکتی۔ کہ اس وظیفے میں اب آپ کو وہ آیت بتاتے ہیں جو آیت پڑھنے سے ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ وہ آیت جو تہجد کے وقت اگر 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ کی مدد اترتی ہے۔ یہ آیت ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھنے سے رکا ہوا رزق کھلتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحان میں کامیابی ہوتی ہے، بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کو نوکرانی، بیمار کو شفا، سکون اور مایوسی کو امید میں مل جاتی ہے۔ ایک خاتون جو 10 سال سے بے اولاد تھی، ہر ڈاکٹر کے در پر گئی، ایک عالمہ نے اسے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر اس نے خوشخبری سنائی۔ ایک نوجوان جو انٹرویو میں ہر بار فیل ہو رہا تھا، اس نے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنا شروع کی۔ ایک بڑی کمپنی نے خود اسے آفر کی، وہ بھی 2 گنا تنخواہ کے ساتھ۔ عورت اگر تہجد کے وقت صرف اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اللہ سے بات کرے تو اللہ اس کی دعائیں بھی سن لیتے ہیں۔ عورت کو یہ عمل اپنے گھر، بستر یا جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کرنا جائز ہے۔ اللہ نیت پر نوازتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت 101 بار پڑھنی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں پھر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا۔ اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔